بلے کا نشان واپس لیے جانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف منگل کو درخواست دائر کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا سپریم کورٹ سے رجوع کا آپشن بھی موجود ہے، امید ہے عدلیہ بلے کا نشان بحال کرے گی۔ جس شخص نے آئین کی خلاف ورزی کرائی اسے معصوم کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام 2018 کے لاڈلے کو اب معصوم کہہ کر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولی جہاں قانون کی حکمرانی ہو وہاں کیپٹل ہل کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا جیسے فیصلے آتے ہیں۔ ریاست پر چڑھائی جیسے سنگین الزامات میں جیل کاٹنے والے شخص کو الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا جسے معصوم کہا گیا وہ شخص قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور پاکستان پر وزن ہے، ایسی معصومیت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لیگی رہنما ملک احمد خان نے تبصرہ کیا کہ فیصلہ جس کے حق میں ہو وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اپنا انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں تھی، ایجنسیز سے معاملات مینج کرواتا تھا۔ افسوس ہے کہ ایسے شخص کی جماعت کو قانون کی تشریح کرنے والے بڑی پارٹی کہہ رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا سائفر کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، کہا ایسے لوگوں کو سافٹ کارنر پیدا کر کے ملک پر مسلط کیا گیا، خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی نے کہا 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں کر سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوا، عدالتوں کو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پی ٹی آئی بانی سیاسی لیڈر نہیں، اسے آرٹیفیشل طریقے سے لیڈر بنایا گیا۔ آرمی ایکٹ کی کوئی شخص جناح ہاؤس حملہ کیس کے ملزم پی ٹی آئی کے حسان نیازی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکتی، وہ انڈر ٹرائل ہے، سزا یافتہ نہیں۔ وکیل سرکار نے آرمی ایکٹ کی کوئی ایسی شق نہیں بتائی کہ انڈر ٹرائل کو الیکشن لڑنے سے روکا جا سکے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، جسٹس علی باقر نجفی نے لکھا حسان نیازی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کاغذات نامزدگی پر دستخط کی اجازت نہیں دی جا رہی، یقینی بنایا جائے کہ حسان نیازی کو کاغذات نامزدگی پر دستخط کرنے دیے جائیں۔ ایم کیو ایم کا این اے 242 کراچی شہباز شریف کے لیے چھوڑنے سے پھر انکار۔ خبریں گرم تھیں کہ ایم کیو ایم یہ نشست نون لیگ کو دینے پر راضی ہو گئی ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم نے وضاحت کی کہ این اے 242 پر نون لیگ سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، این اے 242 پر ان کے امیدوار مصطفیٰ کمال ہی ہوں گے۔ الیکشن 2018 میں شہباز شریف اس نشست پر برتری لیے ہوئے تھے، تاہم آخری وقت میں پی ٹی آئی کے فیصل وارڈا 723 ووٹ کے فرق سے فاتح قرار دیے گئے۔ ایم کیو ایم چوتھے نمبر پر رہی تھی۔ ٹیلی کام کمپنیز وارد بائی ٹرائب اور ورلڈ کال کے بعد ٹیلی نو بھی پاکستان سے نکل گئی، 100% شیئرز پی ٹی سی ایل کو بیچ دیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز اس لیے پاکستان سے نکل رہی ہیں کہ کاروباری ادارے خیرات کی بنیاد پر نہیں چلتے۔ کاروبار کا مقصد منافع کمانا ہے، جب منافع سکڑ جائے تو کاروبار قائم نہیں رہتے۔ کچھ نہ کچھ بنیادی طور پر ایسا غلط ہوا ہے جس نے ٹیلی کام کمپنیز کو پاکستان سے سرمایہ سمیٹنے پر مجبور کیا۔ بھارتی اعتراض مسترد، پاکستان جیت گیا، ڈیوس کپ ٹینس مقابلے پاکستان میں ہی ہوں گے۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے آزاد ٹرائیبیونل نے فیصلہ سنا دیا، کہا پاکستان میں ڈیوس کپ نہ کھیلنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں، سیکیورٹی صورتحال ایسی نہیں کہ پاک بھارت ڈیوس کپ ٹینس مقابلے پاکستان میں نہ ہو سکے۔ بھارت نے سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر کہا تھا کہ ڈیوس کپ ٹینس مقابلے پاکستان میں نہیں، نیوٹرل وینیو پر کرائے جائیں۔ پاک بھارت ڈیوس کپ مقابلے 4 فروری سے اسلام آباد میں ہوں گے۔ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت تمام وعدے پورے کر رہا ہے، فائنانس ڈویژن اور پلاننگ ڈویژن کی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوئی۔ ترجمان فائنانس ڈویژن کا بیان، کہا فائنانس ڈویژن تنخواہ، پینشن، نان ای آر ای ترقیاتی اخراجات کے لیے دوسری سہ ماہی کے فنڈ جاری کر چکا۔ پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو ڈویژن نے وزارتوں کو ترقیاتی اخراجات کے لیے فنڈ کا اختیار دیا ہے۔ جاری کردہ فنڈز بینیفیشریز کو منتقل ہو رہے ہیں۔ حسب روایت کرسمس سے قبل مسیحی برادری کو تنخواہوں کا اجرا یقینی بنایا۔
بجلی کے شعبے کو سبسڈی دینے کے لیے فنڈ CDMP کی ضرورت کے مطابق دستیاب کرائے گئے۔ FBR کی محصولات کی وصولی اور دیگر وزارتوں کی طرف سے NTR کی وصولی بھی ٹریک پر ہے۔ لاہور میں اس موقع سے پھیلنے والی بیماریوں نے ایک نئے وائرس کی شکل اختیار کر لی۔ سینے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر عرفان ملک کے مطابق نیا وائرس گھر کے ایک فرد کو ہو تو گھر کا ہر فرد اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیز بخار، جسم درد، پیٹ کا خراب ہونا، بلغمی کھانسی اس کی علامات ہیں۔ وائرس سے متاثرہ 30 سے 40 مریض روزانہ اسپتالوں اور کلینکس میں آ رہے ہیں۔ نیا وائرس بچوں اور بزرگوں پر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کے مطابق موجودہ وائرس کووڈ ہو سکتا ہے، لوگ ٹیسٹ نہیں کروا رہے۔ اس وقت مختلف قسم کے وائرس شہریوں کی صحت متاثر کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے زائرین سال میں صرف ایک بار ہی روزے میں داخل ہو سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا اعلان، روزے میں داخلے کا اجازت نامہ سال میں صرف ایک ہی بار جاری ہوگا۔ دوسری بار داخلے کا اجازت نامہ 365 روز بعد حاصل کیا جا سکے گا۔ اجازت نامہ صرف توکلنا ایپ پر ہی ممکن ہو سکے گا۔ اجازت نامہ صرف انہیں جاری ہوگا جو کورونا وائرس سے متاثر نہ ہوں۔